زیادہ پرانی بات نہیں، جب چین میں بارشیں نہیں ہوتی تھی تو چین کے لوگ یا بارش کی دعائیں مانگتے تھے یا اپنے خشک کھیتوں میں جا کر بارش کا رقص کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا اس سرزمین پر بارشیں برسانا بند کر دیتا ہے جہاں کے باسیوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور خدا کو راضی کرنے کے یہی دو طریقے انہیں معلوم تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ چین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ گیا، جہالت و قدامت کے بادل چھٹ گئے، علم و آگہی کا سورج طلوع ہو گیا اور تخلیق و تجدید کی راہیں روشن ہو گئیں۔ تو دیگر شعبہ جات کی طرح چین کے سائنسدانوں نے موسموں کے اوپر بھی ریسرچ کا کام شروع کر دیا، اور انہیں یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ آبی بخارات کی شکل میں سمندروں سے اٹھنے والی نمی ہر وقت فضا میں موجود رہتی ہے، لیکن اگر وہ برستی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ ہوائیں اسے اپنے ساتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جائے کہ جس سے اس نمی کو بھاری کر دیا جائے، اتنا بھاری کہ ہوائیں اسے اپنے ساتھ اڑا کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر نہ لے جا سکیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی شکل میں زمین پر نہ برسے؟ اور پھر انہوں نے یہ طریقہ بھی ایجاد کر لیا۔ انہیں پتہ چلا کہ اگر ہم کسی طریقے کے ساتھ سلور آیوڈائڈ کے ذرات کو اس نمی تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو سلور آیوڈائڈ کے ذرات میں کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ اپنے اندر نمی کو جذب کر لیتے ہیں، جس کے بعد یہ اتنی بھاری ہو جائے گی کہ پھر یہ ضرور زمین پر بارش کی شکل میں برسے گی اور ہوائیں اسے اپنے ساتھ ادھر ادھر اڑا کر نہیں لے جا سکیں گی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سلور آیوڈائڈ کی سٹکس بنا لیں۔ اچھا، پھر وہ ان سٹکس کو نمی تک کیسے پہنچاتے تھے کہ بھئی اگر نمی بہت زیادہ ہائٹ کے اوپر ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ راکٹس کے ذریعے اس سلور آیوڈائڈ سٹک کو فائر کر کے اس نمی تک پہنچاتے تھے۔ اگر اس سے کم ہائٹ پر ہوتی تھی تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز یوز کرتے تھے، اور اگر اس سے بھی کم ہائٹ پر ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کام ہوائی جہازوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ چین نے جب چاہا جہاں چاہا بارش کروائی۔ مثال کے طور پر 2009 کی مثال لے لیجئے کہ جب چین کے 7 صوبے خشک سالی سے دوچار ہوئے، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ 11 ملین ہیکٹر سے زیادہ علاقے پر لگی ہوئی فصل تباہ و برباد ہو سکتی ہے، جس کے اوپر 40 لاکھ لوگ ڈپینڈنٹ تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لائیو سٹاک کے 20 لاکھ سے زائد مراکز بھی خطرے سے دوچار ہو گئے۔ تو پھر چین کے سائنسدانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 409 سلور آیوڈائڈ سٹکس فائر کی اور 2 روز کے اندر 5 ملی میٹر تک بارش برسائی، جس کے لیے انہیں نہ رونے گڑ گڑانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی رقص کرنے کی۔ اچھا، وہاں پہ ایک اور پرابلم یہ ہوتی تھی ان کے ایگریکلچر کے ساتھ کہ بھئی وہاں یہ ہیل سٹارمز بہت آتے تھے چین میں، یعنی یہ جو ژالہ باری جو بہت بڑے بڑے اولے گرتے ہیں اور وہ فصلوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ویدر ماڈیفیکیشن راکٹس بنائے، اور جس طرح ہمارے یہاں یہ مختلف موبائل کمپنیز مختلف لوگوں کی زمین میں اپنے یہ ٹاورز لگاتی ہیں اور پھر اس کی فی کے طور پر جو ہے وہ منتھلی بیسس پر کچھ پیسے اس شخص کو دیتی ہیں جس کی زمین میں وہ ٹاور انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے چین کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ زونز بنائی مختلف کہ جہاں پر ہیل سٹارمز جو ہے وہ فصلوں کو برباد کرتے تھے، اور مختلف پھر اس میں جو جگہیں ان کو سوٹیبل دکھائی دیں یعنی جو اپروپریٹ تھی جگہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ جو ویدر ماڈیفیکیشن راکٹس انسٹال کر دیے، اور جس کسان کی زمین میں وہ انسٹال تھے اس کو وہ پے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کسانوں کو انہوں نے وہ راکٹ فائر کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اچھا، اب جب انہیں ارلی وارننگ ملتی ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہیل سٹارم آنے والا ہے، تو وہ اس
اس کو فون کر دیتے ہیں اس جو کسان کو، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم راکٹ فائر کر دو، اور راکٹ فائر کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ طوفان ٹل جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ یہ جو بارشیں وہ برساتے ہیں ویدر ماڈیفیکیشن پروگرام کے تحت، تو یہ کئی مرتبہ وہ وسیع پیمانے پر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس بارش کو۔ اچھا کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی کم ہو گیا ہو تو اس میں اضافے کے لیے بھی یہ بارشیں برساتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر 2006 میں انہوں نے بارشیں برسا کر جو ان کی پانی کیونکہ کم ہو گیا تھا تو پانی کے ذخائر میں 13% تک انہوں نے اضافہ کیا۔ اچھا کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیئر ایک پالوشن کی اس میں فضا میں چھا جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کئی مرتبہ خاص طور پر لاہور میں ہوتا ہے، ان دنوں راولپنڈی کے اندر بھی ہے، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں کیونکہ اس میں مختلف جراثیم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کئی مرتبہ صرف اس جو ہے آلودگی پر قابو پانے کے لیے انہوں نے بارشیں برسائیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا کہ بیجنگ میں 163 یعنی 163 سلور آیوڈائڈ سٹکس فائر کی، اور مسلسل 11 گھنٹے تک صرف بارش نہیں بلکہ برف باری بھی کرائی، اور اتنی کرائی کہ جس سے ان کی ہوائی پروازیں تک متاثر ہو گئیں۔ اور کئی مرتبہ تو وہ صرف جو شدید گرمی ہو تو اس سے جو ہے چھٹکارے کے لیے بھی بارش کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2004 میں انہوں نے صرف ٹھنڈی ہواؤں کے لیے بارش کرا دی۔ تو دنیا میں سب سے بڑا جو اس وقت ویدر ماڈیفیکیشن پروگرام ہے وہ چین کا ہے، جس میں 37,000 لوگ امپلائڈ ہیں۔ تو یہ مجھے اس پروگرام کی آج یاد اس لیے آ گئی کہ ہمارے یہاں بھی کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ جو چیز خدا نے آپ کے لیے تسخیر کر کے آپ کے کنٹرول میں دی ہوئی ہے تو اس کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے کا مطلب صرف بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پانی کے چشمے کے سامنے کھڑے ہوں اور دعا مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ پانی میرے منہ میں آ کے چلا جائے۔ اچھا آپ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو آپ بیٹھ کے یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ میری ہڈی جڑ جائے، یا اللہ میری ہڈی جڑ جائے، یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سرجری کرائیں گے، یعنی اپنے علاج کروائیں گے۔ تو بھائی اگر آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو پھر آپ موسم کا علاج کیوں نہیں کرا سکتے؟ اچھا ہمارے یہاں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم سائنس کو جو ہے وہ اپنے دین کی ضد سمجھتے ہیں، جبکہ میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی ایک مرتبہ بھی کسی ایک کلیے کے بارے میں بھی یہ کہا ہو کہ یہ اس نے تخلیق کیا ہے۔ بھائی یہ سارے کلیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسکور کیے ہیں، ہم نے دریافت کیے ہیں۔ اور میں یہ مثال آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ نے سیٹلائٹ موشن جب دریافت کر لیا، ڈسکور کیا، کریٹ نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ہماری کائنات میں کار فرما ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب وہ ڈسکور کیا آپ نے تو آپ نے آرٹیفیشل سیٹلائٹ بنا لی۔ بھائی اب موبائل ہر بندہ جو اسی آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے تک جو ہے وہ انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں ان کی رسائی ہم تک پہنچی، تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ بھئی وہ موبائل تو آپ پورا دن ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں، تو آپ اس کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں اب آپ رہ سکتے۔ تو آپ نے جب کوئی بات دنیا سے کرنی ہوتی ہے تو کیا اپنی آپ ویڈیو بنا کر تو اس پر اپلوڈ نہیں کرتے، یا آپ یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ میری آواز دنیا تک پہنچ جائے، یا اللہ میری ویڈیو بن جائے، یا اللہ میری ویڈیو بننے کے بعد چلنی شروع ہو جائے؟ اس طرح سے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ترقی کر سکیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور اسے میں آپ کو گزارش کروں کہ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی خدا سے دور نہیں لے جاتی بلکہ خدا کے قریب لے جانے کا سب سے اتھینٹک ذریعہ ہے۔